دوستوں، آج ہم جس شاعر کے کلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک بہت جانا پہچانا نام ہے ساحر لدھیانوی کا۔ خود کو پل دو پل کا شاعر بتانے والے ساحر اپنے الفاظ کی جادوگری سے ہمیں آج تک دیوانہ بنائے ہوئے ہیں۔ عبدالحی نے اپنا تخلص ساحر اختیار کیا، ساحر جس کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، اور واقعی وہ جذبات کو الفاظ دینے والے جادوگر بن کر ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں۔ ساحر کو ہم بحیثیت شاعر جتنا سراہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بطور نغمہ نگار ان کے مداح اور دیوانے آج بھی موجود ہیں۔ بھارتی سنیما پر ساحر نے ایک ایسی گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے باوجود بھی ان کے لکھے نغموں کو سن کر آپ خود کو گنگنانے سے نہیں روک سکتے۔ جذبات کا وہ لطیف بیان کہ سننے والا بس سنتا ہی رہ جائے۔ جب ساحر نے نغمہ لکھا، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ ساحر کی اس تخلیقیت یا رچناتمکتا کو بالی ووڈ نے نہ صرف سراہا بلکہ ان کو 3 بار فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کے ہٹ گانوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اس کے لیے ہمیں شاید الگ سے ویڈیوز بنانے پڑیں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ساحر بحیثیت شاعر۔ ساحر نے بالی ووڈ کی وابستگی کے باوجود اپنے اندر کے اس حساس شاعر کو زندہ رکھا۔ انہوں نے صرف حسن اور عشق کی بات نہیں کی بلکہ گرتی ہوئی اخلاقی قدروں اور سماج کی بے حسی کے ساتھ ساتھ جنگ اور سیاست کی بات بھی اپنی شاعری میں کی۔ عشق ایک فطری جذبہ ہے جو ہم سب کو قدرت نے عطا کیا ہے، تو ساحر جیسا حساس شخص کیسے اس سے الگ رہ سکتا تھا؟ ان کی تمام شاعری میں ہم کو عشق کی کارفرمانی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ساحر جب ترقی پسند تحریک سے جڑے تو ان کے یہاں کے انقلاب میں بھی ایک محبت کی فضا دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے سماج کے ہر طبقے کی آواز اور جذبات کو اپنے الفاظ دیے۔ مثلاً قرض میں ڈوبے کسان، کسی اور کے لیے جنگیں لڑتا ہوا ایک فوجی، تب انہوں نے لکھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ مسئلوں کا حل کیا دے گی؟ جسم فروشی پر مجبور عورتیں، بے گھر لوگ، بے روزگاری سے جونجتا نوجوان طبقہ، سب کے درد کو ساحر نے اپنی شاعری میں سمو لیا اور ایک نظم کی صورت میں وہ باہر آیا۔ آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہیں محافظ خودی کے، جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں؟ اس کے علاوہ چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا شاعر کا اپنا الگ نظریہ ہوتا ہے۔ تاج محل جو دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس پر ہم بھارتیوں کو بڑا گرو ہے اور جس کی خوبصورتی اور شان کے تمام دنیا قصیدے پڑھا کرتی ہے، ساحر نے اس کو بھی ایک بالکل الگ زاویے سے دیکھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کو پامال نہ کرتے ہوئے اس کی تعریف تو کی، مگر دوسری طرف اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے۔ آج ہم اسی درد مند شاعر کی کچھ چنندہ شاعری، کچھ مشہور اشعار آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیش خدمت ہیں ساحر کے چند اشعار۔ چند کلیاں نشاط کی چن کے مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ نشاط، خوشی، محو یاس، دکھ میں ڈوب جانا، یہ صرف ساحر ہی ہیں جو یہ لکھ سکتے ہیں کہ خوشی کی چند کلیاں چن کر میں دکھ میں ڈوب جاتا ہوں، محبوب سے ملنا بہت اچھی بات ہے مگر اس سے مل کر بھی اداس ہو جاتا ہوں۔ میرے خوابوں میں بھی تو
میرے خیالوں میں بھی تو کون سی چیز تجھ سے جدا پیش کروں، جدا الگ۔ ساحر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کچھ اس طرح کہتے ہیں، تو میری جان مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، ہم میں کوئی بھی نور جہاں و جہانگیر نہیں، تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے جا بھی سکتی ہے، تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہیں زنجیر نہیں۔ تو ساحر کا عشق اس طرح کا تھا۔ تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم۔ کشمکش زندگی کا سمنجس ڈائلما۔ بس اب تو دامن دل چھوڑ دو بیکار امیدوں، بہت دکھ سہ لیے میں نے، بہت دن جی لیا میں نے۔ ہم غم زدہ ہیں لائیں کہاں سے خوشی کے گیت، ہم غم زدہ ہیں لائیں کہاں سے خوشی کے گیت، دیں گے وہی جو پائیں گے اس زندگی سے ہم۔ غم زدہ دکھی۔ دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنا قریب سے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنا قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے۔ دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں۔ تجربات، ایکسپیرینسز، انوبھو، حوادث، درگھٹنائیں، بیڈ انسیڈنٹس۔ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ان کو، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا۔ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ خار، کانٹے۔ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ گر زندگی میں مل گئے پھر اتفاق سے، گر زندگی میں مل گئے پھر اتفاق سے، پوچھیں گے اپنا حال تیری بے بسی سے ہم۔ پھر نہ کیجیے گا میری گستاخ نگاہی کا گلہ، پھر نہ کیجیے گا میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو۔ گستاخ، شرارتی۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تیری نگاہ کے جادو بکھرتے جاتے ہیں، جو زخم دل کو ملے تھے وہ بھرتے جاتے ہیں۔ دل تمہاری شدت احساس سے واقف تو ہے، دل تمہاری شدت احساس سے واقف تو ہے، اپنے احساسات سے دامن چھڑا سکتا نہیں۔ شدت احساس کی چرم سیما۔ مایوسیوں نے چھین لیے دل کے ولولے، مایوسیوں نے چھین لیے دل کے ولولے، وہ بھی نشاط روح کا سامنا نہ کر سکے۔ نشاط روح، زندگی یا روح کی خوشی۔ لو آج ہم نے توڑ دیا رشتہ امید، لو اب کبھی گلہ نہ کریں گے کسی سے ہم۔ اس کے بعد اپنی نظم تاج محل، جس کا حوالہ میں پہلے بھی دے چکی ہوں، اسی میں ساحر نے ایک شعر لکھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔